جب بنی الیسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میرے صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے، دن بھر روزے رکھے، شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ آئے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے 3 شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت الیسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورت اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنے شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیطان نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہد برا نہیں ہو سکتے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تکان رفع کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پراگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اس وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم اور ناتواں بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میرے قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طویل کر دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا اور تمہاری دادرسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو 4 جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قلولے کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ آگے نہ بتانا، ہم تمہارا حق ضرور دے دیں گے، لیکن آپ کی مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر مکر جاتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفتگو میں قلولے کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا مگر شام کی مجلس پھر حسب وعدہ منعقد کی اور دادرسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھیرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، قلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا
اور دروازے پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا میں دروازے سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہیں اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ پھر یہ شخص کیسے اندر ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں، تو نے مجھ کو ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی۔ تب میں نے آخر صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور افعائے شروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں، سورۃ انبیاء اور سورہ صاد میں کیا گیا ہے، اور دونوں میں صرف نام مذکور ہے، مجمل و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی ذکر نہیں۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے نام کے سوا کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ کافی تفتیش و جستجو کے بعد ہم کو اس سلسلے میں ایسی معلومات باہم نہیں پہنچ سکی کہ جن کے ذریعے سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ یہ جو قصہ ہم نے بیان کیا اس کو ابن جریر نے مشہور مفسر تابعی مجاہد سے ان کے متعلق نقل کیا ہے، اور اس کے قریب ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بعض آثار نقل کیے ہیں۔